مسجد سے ہم باہر نکلے، ایسے گپ شپ لگا رہے تھے جمعے کی نماز کے بعد، گپ شپ ہم لگا رہے تھے تو 3 ہم لوگ تھے، تو ایک کال آئی اور اوپر سے ایک بندہ آیا، کہتا ہے یار ایک کال ہے تو آپ اس کو سن لینا، کوئی کسی کا ڈیتھ ہو گئی تھی پتہ نہیں. تو خیر میں گیا، میں نے سنا. وہ ایک امریکن تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ ہے مسلمان، اور لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی بریل جو ہے مسلمان طریقے سے ہو، اور مجھے ہیلپ چاہیے. میں نے آن لائن دیکھا تم لوگوں کی مسجد کا نمبر. اب ہم 3 لوگ تھے، ہم نے کسی کو بھی کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں تھا کہ یار، کیونکہ ایک دم ہی ہمارے سر پہ آ گئی اور 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھی وہ جگہ نا. خیر ہم تینوں گاڑی پہ بیٹھے. ایک نے کہا یار میں پچھلے سال گیا تھا ادھر حج پہ، تو میں کفن لے کر آیا ہوں، تو میں گھر سے کفن اٹھا لیتا ہوں. اس نے کفن اٹھا لیا. اور ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے کسی نے ایک بک دی تھی کہ یہ غسل کیسے دیتے ہیں نا، ٹھہرو میں بک اٹھا لوں. اس نے بک اٹھا لی. ہم تینوں 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے چلے گئے نا فیونرل ہوم میں. وہاں پہ بھائی صاحب تھے، وہ بنگالی تھے، ڈاکٹر تھے، فزیشین، تو جن کو میرا حال ہے کارڈک اریسٹ ہوا تھا. خیر اب ہم تینوں کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے وہ بک پڑھی، ہم نے وضو کیا، بک پڑھی، ان کو غسل دیا، ان کو صاف کیا، ان کو کفن کیا. ہم ان کو گاڑی پہ لے کے قبرستان چلے گئے. وہاں پہ پھر ہم نے دیکھا کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. ہم 3 ہی بندے تھے جنازے والے. ہم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ہم ان کو دفن کر دیا. وہ دن اور آج کا دن یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا. پھر میں نے یہاں پر ہمارے شہر کے اندر مسلمانوں کا قبرستان نہیں تھا. 3 سال لگے مجھے. میں نے اس قبرستان بنوایا. 12 مسجدیں تھی، کوئی بندہ قبرستان پہ کام نہیں کر رہا تھا. ایک دن 3 سال پہلے میں اٹھا، ونٹر بریک میں تھی، میں نے پاکستان جانا نہیں تھا. میں نے ساری ریسرچ کی، قبرستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، رولز ریگولیشن کیا ہے، لائسنس کیا ہے وغیرہ، سارا کر کے میں نے پروجیکٹ سارا ڈیزائن کیا. میں نے 6 مہینے لگے. پھر پہلے جس مسجد میں جاتا ہوں اس مسجد کے بورڈ سے میں نے اپروول لی. مجھے 6 مہینے لگے، مجھے اپروو نہیں کر رہے تھے. میں نے 6 مہینے لگ کے ان سے اپروول لیا کہ یہ کیونکہ میں نے تو نہیں خریدنی نام پہ، کسی ایک اینٹی نے خریدنی تھی. میں نے ان سے وہ اپروول لے کے پھر میں کمیونٹی کے اندر گیا، 12 مسجدوں کو بلایا، میں نے ان کے سامنے پروجیکٹ پریزنٹ کیا. ود ان 5 منٹ مجھے اپروول وہاں سے ملی. کوئی ایسی اس کے اندر میں نے چیز نہیں چھوڑی تھی کہ کسی کا کوشچن ہو. 2 ویک کے بعد ریحان بھائی میں نے فنڈ ریزر کیا. ود ان 15 مجھے $6 لاکھ مل گیا. اور میں نے وہ پروجیکٹ میں نے کر دیا. وہ الحمدللہ اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب وہ جو بات میں کرنے لگا تھا، مجھے رات کو 2 بجے کال آتی ہے ان نون بندے کی، یار اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ 10 سال سے ہو رہا ہے جب سے میں نے وہ پہلا بیریل کیا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. میں کچھ بھی نہیں ران بھائی کرتا. میں لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہوں، فیونرل ہوم کو کنیکٹ کرتا ہوں. جس نے باڈی، ان کے میں نے گروپ بنائے ہوئے واٹس ایپ کے، خواتین کے علیحدہ، مردوں کے علیحدہ. ان کو میں میسج کر دیتا ہوں کہ یار مجھے اتنے بندے چاہیے. کفن میں کفن کا کپڑا میں منگوا لیتا ہوں پاکستان سے. مسجد خواتین کو بلا کے کفن میں نے سارے بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں. واٹس ایپ کے گروپ میں نے بنا دیے. ایک کال آتی ہے، میں لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہوں، اور وہ جا کے میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. میں کام پہ بیٹھا ہوں لیکن وہ سارا کا سارا کام وہ جو ہو جاتا ہے. یہ کنیکشن جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کنیکٹ کس طرح کرنا ہے. اب یہ والا جو پروجیکٹ ہے، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایک بندہ انڈین مسلم کو کہتا ہے بھائی اگر آپ نے یہ ہندو کمیونٹی میں کیا تھا نا پروجیکٹ، تو لوگ آپ کو بھگوان مانگ لیتے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں کیا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے کروا لیا. یہ اب میرے لائف کا پیشن بن گیا ہے کہ کال آتی میں جاتا ہوں، میں خود غسل لیتا ہوں. میرے حل بھائی، میں اپنے دوست کو فرائیڈے کو ملتا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا یار کل ملیں گے، اور کل میں اس کی باڈی واش کر رہا ہوتا ہوں. یہ لائف ایکسپیرینس ہے میرا. میں جس بندے کے ساتھ کافی پیتا ہوں، دوسرے دن میں اس کی باڈی واش کر رہا ہوتا ہوں. جس انکل کو میں عید والے دن 2 گھنٹے بیٹھ کے میں اس کے ساتھ گپ شپ لگائیے، تیسرے دن اس کی میں باڈی واش کر رہا ہوں. جس بچے کے ساتھ میں باسکٹ بال کھیل رہا ہوں، 15 سال کا بچہ ہے، فرائیڈے کو میں منڈے کو اس کو باڈی کے ریسٹ ہوتا ہوں، اس کی باڈی واش کر رہا ہوں. یہ میری لائف ہے. اس کو لائف کو میں نے اتنے قریب سے میں دیکھ رہا ہوں. کس چیز کی نخرہ، کس چیز کا نخرہ یہ. اور وہ جو پیس آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ اس بندے کو اس کا غسل دے رہے ہوتے ہیں، وہ والا بندہ خدا نہ خواستہ زندگی میں کیا سوچتا ہوگا. میں کیا میں بہت بڑی توپ چیز ہوں. میرے فیس بک کے 4000 بندے میرے فیس بک پہ، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ. جب میں مر جاتا ہوں میری باڈی کو اس طرح وہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو یہاں سے بھی صاف کرو، یہاں سے بھی صاف. میں کچھ بھی نہیں ہوں اس میں. وہ جو مجھے نہلا رہا ہے یا میں جس کو نہلا رہا ہوں، اس میں مجھ میں ایک ہی سانس کا فرق ہے کہ وہ اس کا سانس نکل گیا، باڈی اس کی ابھی بھی گرم ہے،
بعض کا میں نے 4 گھنٹے کے بعد مجھے غسل دینا پڑ گیا. تو باڈی ابھی بھی اس کی گرم ہے اور میری بھی باڈی گرم ہے، لیکن ایک سانس کا فرق آ گیا ہے. بعض کا میں نے اس کا سینہ کھولتا ہوں، وہ سارا اس کو میں آٹوپسی کی ہوتی ہے، مجھے سینہ بند کرنا پڑتا ہے، اس کا بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. بعض کا مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. وہ بندہ جس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یار آج تو بڑے اچھے لگ رہے، بڑی شیپ شیپ کی ہے، اسی بندے کو کل میں غسل دے رہا ہوں. یہ میری لائف ہے ریان بھائی. یہ جو مجھے تڑپ آتی ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی ریزن ہے. میں امریکہ میں رہ رہا ہوں 20 سال سے، میں نے لائف کو بڑا کلوز دیکھا ہوا ہے. میں نے بہت کلوز لائف کو دیکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ کس طرح میں ایسی جگہ پہ گیا ہوں. 3 سال پہلے یہاں پہ ایک ٹارنیڈو آ گیا تھا ہمارے ساتھ والے ٹاؤن پہ. تو میں نے اپنے مسلمان کمیونٹی کو اکٹھا کیا. میں کچھ 2 مہینے ہم ہر ویکنڈ جاتے تھے، ہم صفائی کرتے تھے اس ٹاؤن کی، اسکول کی، چرچ کی، یہ وہ. پھر میں نے $25,000 اکٹھا کیا کمیونٹی سے. تو ایک ہم نے کہا یار اس $25,000 کو ہم کہاں پہ انویسٹ کریں. تو لوگوں کا خیال تھا کہ یار وہاں پہ لائبریری بنا دیتے ہیں، ان کو کمپیوٹر لے دیں، یہ وہ بلا بلا. پھر ہم نے کہا چلو اسکول پہ انویسٹ کرتے ہیں. ہم اسکول پہ گئے، اسکول کے پرنسپل سے ہم ملے تو ہم نے کہا کہ یار یہ ہم 4-6 بندے تھے سارے فزیشینس. ہم نے کہا یار ہمارے پاس $25,000 کی انویسٹمنٹ پیسے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اسکول پہ انویسٹ کریں. تو بتائیے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے وہ کہے گا کہ اچھا آپ میری لائبریری بنا دیں، آپ جو ہے نا کہ بچوں کے لیے کتابیں لا دیں، آپ بچوں کے لیے کمپیوٹر لا دیں. تو وہ کیا کہتا ہے ریحان بھائی؟ کہتا ہے یار میں پرائمری کا اور مڈل کلاس کا میں پرنسپل ہوں. جو پرائمری کے جو فرسٹ گریڈر ہے نا، وہ ونٹر میں جب بچے آتے ہیں نا تو ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے، ساکس نہیں ہوتی ان کے پاس. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ساکس لے دیں، ان کو انڈر گارمنٹ لے دیں. یہ امریکہ میں، یہ امریکہ میں. اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ونٹر کو میں لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنی بہنوں بھائیوں کو اکٹھا کر کے ہم $4-5 ہزار کی ہم شاپنگ کرتے ہیں بچوں کے لیے. ان کے شوز خریدتے ہیں، انڈر ویئرس خریدتے ہیں، ساکس خریدتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف بیچ کے ہم اسکول کو جا کے دیتے ہیں. یار ہم کتنے پریویلیج لوگ ہیں. ہمیں اللہ نے کیا 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 نہیں اللہ نے ہمیں. اور ہم پھر واپس نہیں کرنا چاہتے اپنے لوگوں کو، ہم کمیونٹی کو دینا نہیں چاہتے. میرے ملک میں مجھے بہت ہی ہے میرے ملک میں واپس کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس طریقہ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح واپس کروں. مجھ پہ لون ہے، اس چیز قرضہ ہے مجھ پہ. میں مرنے سے پہلے اپنا قرضہ واپس اپنے لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے دوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بچے نہیں دیے. میں 8 گھنٹے میں سوتا ہوں، 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، 8 گھنٹے میرے پاس فالتو ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں 8 گھنٹے. یہ مجھے کویشچن ہو جائے گا، یہ 8 گھنٹے کام تم نے ضائع کیے. مجھے اندازہ نہیں ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں مختلف پروجیکٹ کے اندر اپنا میں ٹائم لگاؤں. میں نے بہت پروجیکٹ کے اندر میں اپنے ٹائم لگاتا ہوں، پاکستان کے اندر، یہاں پر ہر کام کے اندر میں نے پنگا لیا. پھر میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں بیٹھا ہوں، میں فارغ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار میں کیا کروں. میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، میں 9 بجے کام، 4 گھنٹے میرے پاس پتہ ہی نہیں چلتا یار 4 گھنٹے کہاں پہ لگاؤں. میں 1000 بندوں میں پاکستان سے باتیں میں کرتا ہوں، 1000 لوگوں سے میں باتیں کرتا ہوں. میں پھر سمجھ نہیں آیا، پھر میرے پاس ٹائم ہے اتنا. میں مسجد کے اتنے کاموں میں، پروجیکٹ میں نے پنگا لیا ہوا ہے. میں کمیونٹی کے کام میں پنگا لیا ہوا ہے. میں ہر وہ کام جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میں چپ ان کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. پھر میرے پاس ٹائم ہے. پھر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں یہ کیا کروں میں اس ٹائم کا. مجھ سے کویشچن نہ ہو جائے پاکستان، مجھے یہ کویشچن نہ ہو جائے. میں اپنے لوگوں کو واپس کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. سمجھ نہیں آتی کیسے دوں. میری ایک لمیٹڈ عقل ہے، لمیٹڈ سوچ ہے، لمیٹڈ کیپیسٹی ہے میری، اس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں. اگین آئی ایم لاسٹ، آئی ہیو نو آئیڈیا. زندگی کے اندر میری ایک اریٹیشن، ایک
پرٹربیشن ایک 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 عجیب سی طبیعت ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر سکتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، میں کس طرح میں واپس اپنے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ نو، سوری ریان بھائی، میں جذباتی ہو جاتا ہوں اپنے ملک کے بارے میں ہیومینٹی کے بارے میں جذباتی ہو جاتا ہوں. امریکہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مانگ رہے، جن کو ہم جا کے دیتے ہیں، جن کو ہم ہاٹ میل ہم سرو کرتے ہیں امریکہ کے اندر. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھی شکل دی، عقل دی، تعلیم دی، صحت دی، سوچنے کو دیا. اگر اب بھی ہم واپس نہیں کریں گے، اب بھی نہیں واپس کریں گے، پے بیک نہیں کریں گے، تو پھر کب ہم کریں گے؟ ملین ڈالر کے ریحان بھائی دوستوں نے گھر بنائے یہاں پہ، بڑا 3 ملین کا گھر بنایا، ڈیزائنر کو بلایا، سب کچھ کیا. 39 سال کی بیوی ہے، برین ہیمریج ہو گیا. کس کام کا؟ کس چیز کا آکڑ؟ کس چیز کا نغرہ؟ کیا ہے ہم لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے ہم لوگ، کیا ہماری حیثیت کیا ہے، کس چیز کا نخرہ ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے جو دیا ہے اس کو واپس کرو. سارا جو کچھ دیا، عقل، شکل، صحت، ٹائم، پیسے، واپس. یہ دوسروں کے لیے دیا، تمہارے لیے نہیں دیا. تم نے وہی رہنا ہے، اس دو فٹ کے بیڈ پہ جا کے سونا ہے، تھوڑا سا تم نے کھانا کھانا ہے، اور اسی قبر میں تم نے جانا ہے. باقی ایکسٹرا جو سب تمہارا جو ہے نا، یہ لون ہے، یہ قرضہ، یہ واپس کرو تم. میں کرنا چاہتا ہوں کچھ اپنے ملک کے لیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. جتنی میری ہمت ہے میں کر رہا ہوں، جتنی ہمت ہے، جتنی عقل، جتنی سوچ ہے میں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، پھر بھی مجھے تسلی ہی نہیں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں سے زیادہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو ریم بھائی، معافی چاہتا ہوں. آج کیا، میں جب بھی سوچتا ہوں، میں گاڑی چلاتے رونا شروع کر دیتا ہوں. میں کام پہ، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں کام پہ اپنے آفس میں رونا شروع کر دیتا ہوں. میں نماز پڑھتے رونا شروع کر دیتا ہوں. زندگی کے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہر چیز مجھے دی ہے زندگی کے، پھر بھی میں رونا شروع کر دیتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے ڈر لگا رہتا ہے یار، یہ تم نے واپس کرنے ہے، یہ صحت تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ واپس کرنے، یہ ٹائم تم نے اللہ نے دیا واپس کرنے. لیکن نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی ہے. میری بیوی پریشان ہو جاتی تو میں کیا ہے، کس چیز کا رونا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ہر چیز ہے تمہارے پاس. نہیں سمجھ آتی ان کو. لوگ بعض کا مذاق بناتے ہیں، تم پاکستان چینج کرو گے. I don't know.